اللہم صلی علی، بلند آواز سے پڑھے، بلند آواز سے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بلند آواز سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا جاتا ہے۔ کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ اللہ نے محمد عربی کی اولاد کو پیدا ہوتے ہی جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، کربلا میں لایا اور کربلا میں لا کر بتایا جن کو سردار بنایا ان کی شان یہ ہوا کرتی ہے۔ اس طرح سے ہم امتحان لیتے ہیں اور وہ امتحان میں اس طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ تو کریں کہ کربلا میں جو امتحان ہے وہ گویا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جتنے امتحانات کا ذکر کیا ہے وہ سارے امتحانات اللہ رب العزت نے ایک ساتھ جمع فرما دیا، سارے امتحانات کو ایک ساتھ جمع فرما دیا۔ دیکھیں کربلا کے اندر دشمن کا غلبہ بھی ہے، 22,000 کا لشکر جرار ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، کوئی چیز کی کمی ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیو پہ کر ان کا لشکر ہے، دشمن کی اتنی کثرت ہے، لوگ جو ہے وہ 72 لوگوں کو، جس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور جو ہے وہ دودھ پیتے بچے بھی ہیں، سب لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ ان کے لیے تو 200-500 کا لشکر ہی کافی تھا، لیکن دشمن کی کثرت کتنی ہے کہ 22,000 کا لشکر ایک طرف ہے، پھر اس کے بعد بھوک کا غلبہ، پھر اس کے بعد گھر کا اجڑنا، لیکن امام سارے امتحانات کو بخوشی انجام دے کر بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے جتنے مقربین ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان سے اتنا سخت امتحان لیتا ہے اور پھر وہ اس امتحان کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام بھی دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام پاک کا امتحان کس طرح سے لیا گیا۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحان میں لرز جاتے ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحان میں ہمارے پیروں میں لغزش آنے لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائش میں ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اگر کسی کو چھوٹی سی بیماری ہو جائے تو وہ کہتا ہے یار ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہوں، کسی کو تنگ دستی آ جائے کہتا ہے کہ ہمیشہ تنگ دست رہتا ہوں، کسی کو پریشانی آ جائے کہتا ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہوں۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مولا حسین کا امتحان آپ ذرا دل کے کانوں سے سنیں اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ رسمی طور پر کربلا کو نہیں سننا، اس نیت سے سننا ہے، اتنے غور سے سننا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کرے ہماری زندگی بدلے، دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا ہو کہ دین کو بچانے کے لیے آل نبی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، وہ دین کو ہم پامال نہ کریں، ہمارے گھروں میں دین کا نفاذ ہو، ہمارے گھروں میں شریعت کا نفاذ ہو، ہمارے گھروں میں سنت کا نفاذ ہو، ہم خود دین اپنے گھر میں نافذ کریں۔ ہم پوری دنیا کے اندر دین نافذ نہیں کر سکتے، اتنی طاقت و قوت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم دین کو اپنے گھروں میں تو نافذ کر سکتے ہیں۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محبت اہل بیت میں بلکنے والوں، محبت اہل بیت میں تڑپنے والوں، محبت اہل بیت میں سب کچھ قربان کرنے والوں، آؤ ذرا دیکھو تو صحیح کربلا کے اندر فاطمہ کی لال نے کیسا امتحان دیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے اور وصال کے بعد یزید زبردستی سے بادشاہ بن بیٹھتا ہے، اور جب بادشاہ بن بیٹھا 15 رجب جو ہے وہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے فالج کے مرض کے اندر، اور یزید زبردستی جو ہے بادشاہ بن بیٹھا، صلح کی جو شرائط تھی اس کی پابندی نہ کرتے ہوئے، یکسر اس کو کل عدم قرار دیتے ہوئے وہ بدبخت جو ہے بادشاہ بن بیٹھا۔ اور جب بادشاہ بن بیٹھا اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے مدینہ منورہ خط لکھا کہ یہ خط جیسے ہی پہنچے تو حسین
حسین کو, عبداللہ ابن زبیر کو, عبداللہ ابن عمر کو, عبد الرحمن ابن ابو بکر کو, ان چاروں کو بلا کر کے میرے نام پر ان کی بیعت لی جائے. امام پاک علی جدی وعلیہ السلام اور یہ تینوں حضرات جن کے نام میں نے لیے ہیں, جس وقت یہ خط مدینۃ المنورہ پہنچا وہ بارگاہ رسالت کے اندر موجود تھے, حضور کے مزار پر انور پر وہ وہاں پر موجود تھے. ولید کا قاصد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں دارالامارت کے اندر بلایا جا رہا ہے. آپس میں گفتگو ہوئی. اس وقت امیر کسی سے ملتا نہیں ہے, اس وقت بلانے کا مقصد ایسا ہے شاید امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے. ان کا خیال صحیح تھا. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر اور جناب عبداللہ ابن زبیر یہ سننے کے بعد یہ فوری طور پر جو ہے وہ روانہ ہو گئے مکۃ المکرمہ کی طرف. حضرت مولا حسین پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آ کر کے ملتے ہیں. اور ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ولید سے گفتگو کی. ولید نے کہا حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. آپ نے انا للہ پڑھی, ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور اس کے بعد فرمایا اب کیا بات ہے, کہا بیعت کریں یزید پر. یزید کے ہاتھ, یزید کے نام پر. امام پاک نے فرمایا مجھ جیسا آدمی اس طرح چھپ کر کے یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. اور اس کے بعد یزید کا فسق و فجور جو امام پاک جانتے تھے, جیسا کہ آپ ابن کثیر کے حوالے سے, ابن جریر طبری کے حوالے سے, مستدرک میں امام حاکم کی مستدرک کے حوالے سے, اور اسی طرح سے تفسیر مزری کے حوالے سے مجھ سے سن چکے ہیں کہ یزید شرابی تھا, یزید زانی تھا, یزید شراب کو حلال گردانے کی کوشش کرتا تھا, محرمات کے ساتھ نکاح کو اس نے جائز کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی, بنو ہاشم سے اس کی دشمنی تھی, اللہ کے حبیب علیہ السلام کی وہ تکذیب کرتا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا اس نے انکار بھی کر دیا تھا. یہ بات میں نے کل آپ کو حوالے کے ساتھ تفسیر روح المعانی کے حوالے سے علامہ آلوسی کی تحریر آپ کو پڑھ کر کے سنائی تھی. امام پاک نے فرمایا ایسے شخص کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد جب آپ اٹھنے لگے تو مروان بن حکم نے کہا کہ ان کو یہاں سے جانے نہیں دینا, ان سے بیعت لینا ورنہ ان کو قتل کر دو. امام پاک کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے. یہ فرمانے کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو. تو ولید نے کہا مروان سے کہ تو کیسا انسان ہے کہ تو مجھے ابن رسول کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد معاملے کو رفع دفع کیا گیا. امام واپس پلٹ کر کے آئے. اب امام کی نگاہوں کے سامنے یہ چیز تھی کہ جس مقصد کے لیے نانا نے میری پرورش کی تھی, مجھے کبھی زبان چسائی, میرے لیے مجھے کندھوں پہ بٹھایا, میرے لیے سجدے طویل کیے, نماز کی حالت میں میرے لیے پیروں کے اندر فاصلہ پیدا کر کے مجھے کھیلنے کے لیے اپنے پیروں کو چوڑا کر دیا. امام پاک جانتے تھے کہ مجھے اس مقصد کے لیے پرورش کیا گیا تھا کہ جب اللہ کے دین پر وقت آئے تو میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں. امام پاک علی جدی علیہ السلام اور ان کے گھر کا بچہ جانتا تھا کہ کربلا میں امام پاک شہید ہوں گے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول پاک کے گھر کے بچے کو پتا تھا کہ امام پاک کربلا میں شہید ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, امام پاک جو ہے ولید کے دارالامارت سے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد آپ گھر والوں کو کہتے ہیں اب تیاری کرو, مدینہ منورہ چھوڑنا ہے, مدینہ منورہ چھوٹنا ہے. اور اس کے بعد شام کا انتظار ہونے لگا. اہل بیت کے جو ہے وہ سامان پیک ہونے لگے, اہل بیت کے سامان بندنے لگے. تھوڑا سا میں اپنی قوم کے جوانوں کے تصورات کو مدینۃ الرسول کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں. آج نہیں بلکہ آج سے کم و بیش 1350 یا 1400 سال پہلے لے کر کے چلنا چاہتا ہوں. ہاں میری قوم کے جوانوں, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں, فلموں میں جا کر کے کرسیاں توڑنے والوں, شراب اور جوئے کے نشے کے اندر چور ہونے والوں, کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے والے, اللہ رب العزت کے دین کو پیٹ کے پیچھے پھینکنے والے اور اس کے بعد مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے, ان مسلمانوں سے میں توجہ کا طالب ہوں. ذرا غور تو کرو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جو مدینۃ الرسول جا چکے, 8 دن قیام کر چکے, 10 دن قیام کر چکے, جب وہ اپنے سامان کو باندھنے لگتے ہیں تو اس وقت ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ دل کہتا ہے کاش اے کاش اے کاش جس زندگی سے انسان ہر پل محبت کرتا ہے, ہر لمحہ محبت کرتا ہے, ہر آن محبت کرتا ہے, آج اس زندگی سے پیار نہ
رہا، اے موت آ اور مجھے سینے سے لگا لے تاکہ در رسول پہ مر جاؤں اور یہیں کی مٹی میں مل جاؤں۔ اس وقت انسان جان نہیں بلکہ موت کو عزیز رکھتا ہے۔ مدینہ منورہ چھوڑنا کتنا انسان کے دل پہ شاق گزرتا ہے۔ 8-10 دن قیام کرنے والے زائر کی کیفیت یہ ہے، اللہ اللہ، آل محمد کی شان اس وقت کیا ہوگی جب امام قاسم اپنا سامان باندھتے ہوں گے، علی اکبر اپنا سامان پیک کرتے ہوں گے، سیدہ زینب تیاری سفر کی کرتی ہوگی، تو ان کے آنسو کون خشک کرتا ہوگا؟ ان کے آنسوؤں کو کون روکتا ہوگا؟ ان کو تسلیاں کون دیتا ہوگا؟ ہائے جو سب کو تسلیاں دیتے ہیں آج انہیں تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد مدینۃ الرسول کے اندر سورج جو ہے، اللہ اکبر، 3 محرم کا جو ہے وہ بلکہ 3 شعبان المعظم کا جو ہے وہ غروب ہوا، اور ہونے کے بعد جو ہے چوتھی رات کا چاند طلوع ہوا۔ اللہ اکبر، رات تاریک ہونے لگی، اور جب رات تاریک ہونے لگی مدینۃ الرسول کے اندر عبادت کرنے والے عبادتوں میں مصروف ہو گئے، مصلی پر رونے والے خدا کی بارگاہ میں سوگات پیش کرنے میں مصروف ہو گئے، سونے والے سو گئے، رونے والے رونے لگے، عبادت کرنے والے عبادت کرنے لگے، تسبیح و تہلیل میں ڈوبنے والے تسبیح و تہلیل میں ڈوب گئے۔ رات کا آخری پہر آنے والا ہے، اور آل محمد کے گھر کے اندر بلکہ رسول اللہ کے گھر کے اندر سیدہ فاطمہ کے گھر میں کوہرام مچا ہے۔ کوہرام یہ مچا ہے کہ ہمیشہ کے لیے حجرہ فاطمہ کو خالی کرنا ہے، اہل بیت کو مدینہ منورہ چھوڑ دینا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، دین سے کتنا پیارے نبی کے گھر والوں کو، اہل بیت کو دین سے کتنی محبت ہے۔ ایک طرف دین ہے، دوسری طرف مدینہ منورہ کا قیام ہے۔ دین کے تحفظ کے لیے مدینہ کے قیام کو چھوڑنا پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں مولا حسین رات کی آخری پہر میں قدسیان فلک جو ہے درود و سلام کی نظریں لے کر، درود و سلام کے گجرے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہوں گے۔ ایسے میں دعائیں بابا اجابت الہی سے ٹکرا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، مولا حسین کا گھر کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، اور اس کے بعد حسین گھر سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد جو ہے سیدھا جنت البقیع کی طرف رخ کرتے ہیں۔ محض چشم تصور سے جب میں ماضی کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھتا ہوں کہ مولا حسین آخری سلام پیش کرنے کے لیے جب اپنی امی کے مزار پہ تشریف لے گئے ہوں گے، اس وقت ماں کے مزار پہ جانے کے بعد حسین پاک نے جب اپنی امی کو آخری سلام پیش کیا ہوگا، اس وقت میرے مولا حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ تصورات کی دنیا کے اندر جب ہم مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں پہنچتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے شاید یہ منظر چشم فلک نے دیکھا، پشت زمین نے دیکھا، اور اس دن مدینہ منورہ کے افق پر چمکنے والے چاند نے دیکھا۔ حسین ماں کے مزار پر آئے، اور آنے کے بعد امی کی قبر سے لپٹ گئے ہوں گے، اور لپٹنے کے بعد شاید ان جملوں میں عرض بھی پیش کی ہوگی، امی جان اپنے حسین کا آخری سلام لو، ماں یہ وہی حسین ہے جس کو تم لوریاں قرآن کی آیتوں سے دیتی تھی، امی یہ وہی حسین ہے جس کو تو نے اپنا دودھ پلایا تھا، امی یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جو ہے جبریل زمین پہ جھولا جھلانے کے لیے آتے تھے، امی یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت کے جوڑے منگوائے جاتے تھے، امی یہ وہی حسین ہے کہ جو ضد پر اڑ جاتا تھا اس کی ساری ضد پوری کر دی جاتی تھی۔ آج ماں تیرا حسین تیری چوکھٹ پر آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام عالی مقام نے یہ بھی کہا ہوگا، امی تیرا حسین بزدل نہیں ہے، امی تیرا حسین جس نے تیرا دودھ پیا ہے وہ بزدل نہیں ہے، چھوٹے دل کا نہیں ہے، کم ہمت نہیں ہے، کم حوصلہ نہیں ہے، لیکن امی بات اتنی ہے کہ جس دن کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا، جس دن کے لیے میری پرورش کی گئی تھی، امی آج وہی دن آیا ہے، اور تیرا حسین تیرے بابا کا دین بچانے کے لیے اب سوئے کربل روانہ ہو رہا ہے۔ ماں تیری میری ملاقات اب قیامت کے دن ہوگی، حوض کوثر پر ہوگی۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا اپنی ماں کو سلام پیش کر رہا ہے، گویا مولا حسین نے یہ کہا ہوگا، ماں آج آنے کا مقصد صرف یہ ہے، تو وہ ماں ہے اے ماں کہ تیرے دروازے سے کبھی کوئی سائل واپس نہ گیا، تیرے چوکھٹ سے کوئی سائل واپس نہ گیا، تو نے بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا، تو نے دوپٹہ فروخت کر کے سائل کی مراد پوری کی۔ آج
تیرا حسین تیری چوکھٹ پر سائل بن کر کے آیا ہے، امی امی آج بس ایک چیز مانگنے آیا ہوں، تیری چوکھٹ پر مانگنے کے لیے لاکھوں سائل آتے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن آج حسین تیری چوکھٹ پر صرف سائل بن کر کے آج اس لیے آیا ہے کہ صبر و رضا کی بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ ہاں ہاں امی، جب معصوم علی اصغر کے حلق پر تیر چلے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے، جب علی اکبر کا 18 سال کے بیٹے کا لاشا تیرا حسین اٹھائے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے۔ ہاں ہاں امی، جب قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے، جب 3 دن کی بھوک و پیاس حسین کو بے چین اور بے قرار کرے اس وقت حسین ضمیر کا سودا نہ کرے۔ امی اٹھو، دعا کرو اور میرے سر پہ ہاتھ رکھو، اپنا پلو میرے سر پہ رکھ کر دعا کرو۔ غالباً میرے حسین نے، میرے پاک امام نے اپنی ماں کی بارگاہ میں فریاد کی ہوگی، اور ماں نے پھر نہ جانے کس شان سے، وہ ماں جس کی چوکھٹ سے غیر خالی نہیں جاتے، اس نے بیٹے کو کیسے خالی لوٹایا ہوگا۔ میں تصور کی چشم سے دیکھتا ہوں تو مجھے جنت البقیع میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب حسین نے آہو فغاں کی ہوگی تو زمین مدینہ منورہ میں بقیع میں آرام کرنے والی ہر قبر پر لرزہ طاری ہو گیا ہوگا، روحیں دہل گئی ہوگی، اللہ اکبر، آسمان کو چکر آنے لگے ہوں گے، زمین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے ہوں گے، اور شاید قبر فاطمہ سے یوں آواز آئی ہوگی، حسین صبر سے کام لینا حسین، اور امتحان میں کامیاب ہونا میرے بیٹے۔ میں نے تجھے دودھ اسی لیے پلایا تھا کہ جب نانا کا دین اجڑنے لگے تو اپنا گھر اجاڑ کر نانا کے دین کو بچا لینا۔ جا حسین، اٹھ، انتظار نہ کر، جلدی جا میرے بیٹے، اور دیکھ کربلا میں امتحان دینا، صبر سے کام لینا، ضمیر کا سودا نہ کرنا۔ اور سن میرے بیٹے، تو تنہا کربلا میں نہیں رہے گا، میں بھی تیرا امتحان دیکھنے آؤں گی، تیرے بابا علی بھی امتحان دیکھنے آئیں گے، اور تیرے نانا محمد عربی بھی تیرا امتحان دیکھنے آئیں گے۔ بیٹا استقامت کا مظاہرہ کرنا، ضمیر کا سودا نہ کرنا، اب دیر نہ کر، جلدی جا، وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں ماں نے کس طریقے سے جو ہے اپنے بیٹے کو تسلی دی ہوگی، اور وہ بیٹا اپنی ماں کے قبر سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہوگا۔ حسین ماں کی قبر سے بمشکل اپنا دامن ہٹاتے ہیں اور بھائی کی قبر سے، حسن مجتبیٰ کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں۔ حسن پاک کو کیا کہا، کتنا کہا، کیسے کہا، اب میں تو تصورات کی دنیا میں بھی جو ہے ناکام ہوا چاہتا ہوں، اور اللہ میں وہ تصویر کیسے بیان کروں۔ ایک بھائی جب دوسرے بھائی سے اتنا پیار کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا کہ بچپنے میں بات بند ہو گئی تو کہا کہ پہلے آپ بات شروع کریں تاکہ میرے بھیا آپ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں۔ کیا مثالی محبت تھی دونوں بھائیوں کی۔ لیکن آج ایک بھائی کی قبر چھوڑ کر جا رہا تھا، مولا حسن پاک کی قبر کو چوما، وہاں سے نکلے اور نانا کو آخری سلام پیش کرنے کے لیے حسین نانا کے مزار پہ تشریف لے گئے۔ ستاروں کی گردشیں رک گئی، ہواؤں کا معاملہ تھم گیا ہوگا، اور مولا حسین نانا کے مزار پر آئے۔ وہ نانا جس کے آستانے پر آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک، اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک۔ حسین آج روئے زمین پر رسول اللہ کا سب سے پیارا جو تھا اسی کا نام حسین تھا، سب سے قریبی رشتہ دار جو تھا اسی کا نام حسین تھا۔ مولا حسین، اللہ کوئی امتی نبی کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو اس کی ہچکیاں بندنے لگتی ہے۔ آج نبی کا سب سے چہیتا، سب سے پیارا، سب سے محبوب، سب سے بڑا محبوب، بلکہ اتنا بڑا محبوب جس کے لیے کہا تھا اللہ جو حسین کو محبوب بنائے میں اس کو محبوب بناتا ہوں، حسین کے محب کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ آج وہ سب سے بڑا محبوب، سب سے قریبی رشتہ دار روئے زمین پر، نبی کا اس سے قریبی رشتہ دار اس دن روئے زمین پر کوئی نہیں تھا جو امام علی مقام کو رشتہ حاصل تھا۔ حسین نانا کے مزار پہ لپٹ گئے۔ محض چشم تصور سے ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے حسین نے اپنے نانا سے کہا ہوگا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا نغمہ قرآن آپ کے لیے گنگناتا ہے، جبریل آپ کے در کا سوالی ہے، آپ کے در کا دربان ہے،
فرشتے آپ کی چوکھٹ سے خیرات پاتے ہیں، انبیاء اولیاء اور سب کو آپ کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ نانا جان آج آپ کا حسین آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ نانا آپ چپ کیوں ہیں؟ نانا آپ بولتے کیوں نہیں؟ نانا آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیوں آپ مجھ سے بولتے نہیں؟ آپ مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ میرے لیے تو سجدے طویل کرتے تھے، میں آ جاتا تھا خطبہ روک کر ممبر سے نیچے اترتے تھے، آج آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ بولیے نہ کچھ، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بولیے نہ کچھ، اپنے حسین کو تسلی دیجئے، اپنے حسین کے سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھیے۔ گویا کہ حسین پاک، میں تصور کر رہا ہوں کہ اپنے نانا سے محو گفتگو ہے، ایسے میں شاید حضور نے اپنے اس نواسے کو کہا ہوگا، حسین جا، اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا، اسی دن کے لیے تیری پرورش کی تھی، اسی دن کے لیے تجھے کندھوں پہ بٹھایا تھا، اسی دن کے لیے خطبہ روک کر تیرے لیے ممبر سے نیچے آیا تھا، اسی دن کے لیے تیرے لیے سجدے طویل کیے تھے۔ پتہ نہیں کیا کیا راز کی باتیں ہوئی، بول بھی نہیں سکتا، جانتے بھی نہیں، جتنا اپنے بزرگوں سے جانا وہ بتا بھی نہیں سکتے۔ حسین آخری سلام اپنے نانا کو کر کے جیسے رخصت ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ 14ویں صدی کا مجدد عاشق رسول یوں کہتا ہے، یا قافلتی زیدی اجلک رحمہ بر حسرت تشن لبک، مرا جیارا لرجے درک درک، طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ یہ 14ویں صدی کا غلام کہہ رہا ہے، جو نواسا ہوگا جب اس نے آخری سلام کیا ہوگا، آخری سلام قبر رسول کو دیکھ کے کیوں، گنبد کو دیکھ کے سلام کرنے والے کے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں۔ جس نے نانا کی قبر دیکھ کر سلام کیا ہوگا، اور میرا تو یہ یقین کہتا ہے قبر ہی نہیں، صاحب قبر کا جلوہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ مولا حسین اپنے آستین سے دامن کو، اپنے آستین سے آنسوؤں کو خشک کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ سے پچھلے پہر الٹے پیر اپنے گھر کی طرف آتے ہیں۔ کتنا بڑا صدمہ ہے، کوئی صدمہ اور بھی نہ ہو، شہر رسول چھوٹنے کا صدمہ کوئی کم نہ تھا۔ کتنا بڑا صدمہ ہے، اس صدمے کو کون بیان کرے؟ قلم کانپتا ہے، زبان لرزتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ابھی سے امتحان شروع ہو گیا ہے سیدہ کے لال کا، کربلا کے مسافر کا امتحان ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ نانا کا درد چھوڑ کر پلٹ کر دیکھتے ہیں، دل کہتا ہے رکیے، ذمہ داری کہتی ہے چلیے، شوق کہتا ہے رکیے، ضمیر کہتا ہے چلیے، محبتیں کہتی رکیے، دین کے تقاضے کہتے چلیے، اور جلدی چلیے، تاخیر نہ کیجیے۔ آخرکار اپنی پسند اور نانا کی پسند میں جب تقابل ہوتا ہے، حسین اپنی پسند کو کچل کر نانا کی پسند کا خیال کرتے ہوئے پھر رخ موڑ کر ہمیشہ کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ گھر میں قدم رکھا، قیامت صغرا قائم ہے، قیامت صغرا گھر میں قائم ہے۔ عجیب حال ہے، بیبیاں حیرت و یاس کی تصویر بنی ہوئی ہے، سب کو پتا ہے عزم تو مکے کا ہے لیکن جانا کربلا ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ نے بار بار کہا کربلا میں شہید ہوگا میرا بیٹا، مولا علی نے کہا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، رسول اللہ نے تو وقت ولادت کہا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، مٹی بھی دی، سب کچھ، سب کو پتا ہے کربلا جا رہے ہیں، شہید ہونے جا رہے ہیں، جان لٹانے جا رہے ہیں۔ کوئی دامن نہیں چھڑاتا، کوئی دعا نہیں کرتا جان بچنے کی، اس لیے کہ دین سے زیادہ اپنی جان سے بھی پیار نہیں ہے۔ گھر کا حال یہ ہے،
بچہ بچہ رو رہا ہے، سامان بن چکے ہیں، سواریوں پر سامان لد چکے ہیں، اور گھر کا حال یہ ہے کہ سب گھر سے نکل رہے ہیں، ایک بیمار کو چھوڑ کر جانا ہے، جو مولا حسین کی بڑی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ صغرا ہے۔ آخر اس بچی کا کیا قصور تھا کہ سب کو لے گئے، حتیٰ کہ مہینے 2 مہینے کے بچے کو بھی ساتھ لے کر جایا جا رہا ہے۔ صغرا کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ صغرا کا کوئی قصور نہ تھا، بلکہ عذر یہ تھا کہ اس دن سیدہ صغرا سلام اللہ علیہا اتنے بخار میں تپ رہی تھی کہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی گنجائش نہ تھی، لیکن صغرا جانے والوں کو کہتی تھی آپ لوگ بدلے بدلے کیوں نظر آتے ہیں، آپ لوگ آج کیوں تبدیل نظر آتے ہیں، آپ لوگ آج کچھ بے مروتی سا اظہار کیوں کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو مجھے بتاؤ، ہم مکہ جا رہے ہیں مجھے لے چلو، نہیں تم بیمار ہو ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے، نہیں میں تمہارے بہت کام آؤں گی، ماں کو لپٹتی ہے کہتی ہے میں تمہارے بہت کام آؤں گی۔ اگر تم لوگوں کو یوں ہے کہ کھانے کا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں کھانا نہیں مانگوں گی، میں بڑے کام کروں گی، اصغر مجھ سے بہت مانوس ہے، میں اس کو کھلاؤں گی، مجھے پتا ہے تم مکے کا کہہ کے کربلا جا رہے ہو، لڑائی کے درمیان جب اصغر پیاس سے روئے گا تو میں اس کو گود میں لے کر لوریاں دوں گی، کھلاؤں گی، مجھے لے چلو، میں چلنا چاہتی ہوں۔ ماں تسلی دیتی ہے، بھائی تسلی، بہن تم اچھی ہو جاؤ میں تمہیں لینے آؤں گا۔ علی اکبر کہتے بہن میں تمہیں جلدی لینے آؤں گا، انتظار کرنا، نہیں تم نہیں آؤ گے۔ نانا سے سننے والوں نے سن کر کے مجھے بتایا ہے کہ جب حسین جائے گا تو پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ علی اکبر نے کہا صغرا ہم آج کربلا نہیں ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی پوچھو بابا سے، میں تمہیں لینے آؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں لینے آؤں گا۔ ایسے میں یہ منظر امام حسین دیکھتے ہیں دل بیٹھا جاتا ہے، کربلا میں جو ہوگا وہ ہوگا، آج کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ کہتے ہیں کہ باہر کے امتحانات سے نپٹنا بڑا آسان ہوتا ہے، گھر کے امتحان سے نپٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہائے دین کی عظمتوں کو پامال کرنے والے ذرا محسوس تو کریں کہ کتنی قربانیاں دی جا رہی ہے۔ مولا حسین یہ دیکھ کر دل بیٹھا جاتا ہے۔ جیسے سب کی نظر امام پر پڑی، امام یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، بیٹی لپٹ گئی بابا سے، بابا میں نے جو مانگا آپ نے دیا، آج میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ نہیں بیٹا تم بیمار ہو، نہیں بابا میں اچھی ہو گئی ہوں، دیکھو میں کھڑے ہو سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں، چل کے بتاؤں؟ صغرا اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کرتی ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد کھڑے ہو کر جیسے چلنے کی کوشش کرتی ہے، زمین پہ گر جاتی ہے، بیماری جیت جاتی ہے، صغرا ہار جاتی ہے، بے ہوش ہو گئی صغرا۔ سکینہ نے کہا بابا میری بہن کو ہوش میں لاؤ، آخری سلام تو کر لوں، اپنی بہن سے گفتگو تو کر لوں۔ ایسے میں پانی کے چھینٹے دیے گئے، صغرا ہوش میں آئی۔ مولا حسین نے کہا بیٹی تیرے ساتھ وعدہ ہے، تم اچھی ہو جاؤ، خط لکھنا، میں علی اکبر تمہارے بھیا کو بھیج کر تمہیں بلا لوں گا، پھر تم ہمارے ساتھ رہنا، اس وقت تک انتظار کرو، اپنی امی سے ملو۔ علی اصغر کو قریب کیا گیا، پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی میرا پھول جیسا بھائی میرے بخار کی گرمی سے مرجھا نہ جائے۔ آخری مرتبہ بھائی کو دیکھا، چھوٹے سے ننھے سے بھائی، دین کے لیے قربانی دینے والوں کی قربانیاں بھی کیا ہیں۔ آج تو لوگ دین بیچ کر دولت مند بنتے ہیں،
وہاں جان بیچ کر دین بچایا جا رہا ہے، کیا قربانی ہے۔ آخرکار مولا حسین اپنی بیٹی کو کہتے ہیں تم ام المومنین ام سلمہ کے گھر رہو، جیسے اچھی ہونا خط لکھنا، اچھا بم چلتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے تیسے بیٹی کو منایا، اپنی بیٹی کو ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سپرد کیا۔ یہ ام المومنین بھی ہے اور رشتے میں اب چونکہ امام حسین کی نانی ہونے کی حیثیت سے یہ حضرت صغرا کی بھی نانی ہے، ام المومنین ام سلمہ کو سونپا اور اس کے بعد سواریوں پر سوار ہو گئے اور فجر کا وقت طلوع ہونے سے پہلے 4 شعبان کو اہل بیت کا یہ مختصر سا قافلہ، کون کون تھا اس قافلے میں ان کے نام انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا 880 کے گراؤنڈ میں، انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام ہوگا، کل میں پڑھوں گا۔ یہ مختصر سا قافلہ صوبے مکہ روانہ ہو گیا، دھول اڑتی گئی، مسجد نبوی کے مینار ایسا لگتا ہے کہ اچک اچک کر کربلا کے مسافر کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کربلا والے پلٹ پلٹ کر نانا کے روضے کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آخر کار دھول اڑتی گئی اور یہ مختصر سا قافلہ رات کے آخری پہر میں اس گرد کے اندر چھپ گیا اور چھپنے کے بعد ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔ کہتے ہیں مکہ المکرمہ پہنچے، جب مکہ شریف پہنچے مکے والوں نے استقبال کیا اور اس کے بعد کہا حسین آپ یہاں آئے ہیں، اطمینان سے رہیں، اپنی جان اپنا مال ہم سب کچھ آپ پہ نثار کر دیں گے، آپ کو یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دارالامان ہے، اللہ کا حرم ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ امام پاک وہاں آئے، کوفی لایوفیوں کو پتہ چلا حسین بیعت کا انکار کر چکے ہیں، مدینہ شریف چھوڑ چکے ہیں، مکہ شریف آ چکے ہیں۔ مولا حسین کو انہوں نے خط لکھنا شروع کیا، کوفیوں نے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے نام پہ بیعت کر چکے ہیں، ہم نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، آپ آئیں۔ وقتاً فوقتاً ایک کے بعد ایک تقریباً 150 خطوط اور ایک تاریخی روایت کے مطابق 1500 خطوط، اللہ روایتوں کو راویوں نے جو بیان کیا بہتر جانے صحیح کیا ہے، کم سے کم 150 خطوط کا ذکر ہے، بعض لوگوں نے 1500 بھی کہا ہے۔ خطوط آتے رہے، آخری خط یہ آیا حسین اگر آپ کوفہ نہیں آتے قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں عذر پر پیش کریں گے کہ ہم تو تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، شرابی، زانی، جواری، کتوں کا ناچ دیکھنے والا، بندروں کا ناچ دیکھنے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، یزید پلید کے ہاتھ میں ہم بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، مگر ان کو تو جان پیاری تھی اس لیے وہ نہیں آئے، ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی، پھر آپ قیامت میں جو جواب دینا ہے دینا۔ امام نے یہ خط پڑھا، پڑھنے کے بعد اور جو ہے وہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ نے بہت روکا، نہ جائیں، لیکن آپ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار بعض صاحب الرائے صحابہ آئے، ان میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا جو ہے وہ ابن ابو بکر، یہ اجلہ صحابہ آئے اور آنے کے بعد کہا امام ایک کام کریں، آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں، لیکن ہماری ایک رائے ہے، آپ اپنے جانے سے پہلے اپنے کسی معتمد کو بھیجیں، وہ جائے اور جا کر حالات کا جائزہ لے، وہاں دیکھے کہ حالات کیا ہیں، اگر حالات خوشگوار ہوں وہ آپ کو خط لکھے، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہترین کوئی انسان موجود نہیں، آپ سے زیادہ کوئی قریبی رسول اللہ کا موجود نہیں، آپ حضور کے حقیقی نواسے ہیں، حضور نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے، حضور آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے آپ اپنے کسی معتمد کو بھیجے۔ امام کو یہ بات جو ہے پسند آئی، امام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عقیل کے بیٹے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ امام مسلم کو کہا آپ جائیں، مکہ المکرمہ سے آپ نے کہا آپ جائیں، آپ نکلنے لگے، سفر کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم، ایک 8 سال کے تھے، ایک 6 سال کے تھے۔ دونوں بچوں نے ضد کیا ابا جان ہم بھی چلیں گے۔ حضرت امام مسلم نے امام کی اجازت سے ان کو ساتھ لیا اور آپ روانہ ہو گئے۔ جب آپ کوفہ تشریف لے گئے، جیسے آپ نے کوفے میں قدم رکھا
تھا کوفے میں جو ہے وہ بنو امیہ کی طرف سے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے وہ کوفہ کے گورنر تھے. آپ نے زمین کوفہ پہ قدم رکھا, لوگوں نے استقبال کیا. 3 روایت ملتی ہے. حضرت امام مسلم جب پہنچے تو آپ حضرت مسلم ابن اوسجا کے گھر اترے, بعض کہتے ہیں مختار کے گھر اترے, بعض کہتے ہیں جناب ہانی کے گھر قیام کیا. بہرحال جو بھی ہے, روایت کربلا کی اتنی زیادہ ہے, بہت اس میں غور کرنے کے بعد آدمی جو ہے وہ یعنی کہ اس میں کچھ تطبیق کر پاتا ہے, اس کو جو ہے جوڑ پاتا ہے. لیکن میری طبیعت یہ ہے کہ جتنی روایتیں میں دیکھتا ہوں ہر سال الگ الگ روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ کا ذوق جس کی طرف رہنمائی کرے آپ اس کو قبول کر لیں, اس لیے روایات تاریخی ہے. تو بہرحال امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت مسلم ابن اوسجا یا جناب ہانی کے گھر آپ نے قیام فرمایا. اور جب آپ وہاں پر مقیم ہوئے تو ایک روایت کے مطابق 12,000 کوفی آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں 40,000 آپ کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کی امام حسین کے نام پر. حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کی. بعض کہتے ہیں 40,000 نے بیعت کی, بعض لوگوں نے کہا 70,000 نے بیعت کی, بعض نے کہا 50,000 نے بیعت کی. کتنے لوگوں نے کی؟ بہرحال ایک دن میں اتنے لوگوں نے بیعت کی. امام مسلم نے دیکھا یہاں دعوت, وہاں بلانا, یہاں اور ایسا احترام و تعظیم. امام مسلم سوچ رہے تھے یہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں, امام پاک کا کتنا احترام کریں گے. امام پاک نے اسی دن جو ہے خط لکھا, امام میرے ہاتھ پر 50,000 لوگ بیعت کر چکے آپ کے نام پر, آپ جتنی جلدی ہو تشریف لائیں. کوفے کے حالات بڑے سازگار ہیں اور آپ یہ خط لکھنے کے بعد ادھر قاصد روانہ ہوا, ادھر کوفہ کے حالات خراب ہو گئے. حضرت نعمان بن بشیر جو ہے بہت نرمی سے کام لے رہے تھے, اس لیے کہ اہل بیت کا معاملہ تھا. گورنر ہو کر بھی آپ جو ہے وہ بیچ میں مداخلت نہیں کرتے تھے. کسی بدبخت نے یزید کو خط لکھا حالات پر, یزید کے پاس خط پہنچا, امام مسلم امام حسین کے نائب بن کر کوفہ آ گئے ہیں, لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور تم جلدی سے جلدی کسی سخت آدمی کو بھیجو. تو اس کا ایک دوست تھا جو اس کے ہر سیاہ و سفید کا معتمد تھا, اس کا نام سرجون تھا. یہ نام آپ یاد رکھیں, ہو سکتا ہے آگے کام آئے گا. سرجون تھا اور بعض لوگوں نے لکھا یہ یہودی تھا. سرجون جو تھا یہ یہودی تھا. اس سرجون نے اس کو کہا کہ اس معاملے میں سب سے سخت اگر کوئی ہوگا تو وہ عبید اللہ ابن زیاد ہوگا. عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ اس وقت کوفہ میں نہیں تھا, لیکن جو ہے باضابطہ طور پر اس کو جو ہے وہ اس کی سیٹ کو چھوڑ کر اس کا بصرہ کا علاقہ چھڑوا کر کے اس کو جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ منتقل کرنے کی بات کی گئی. تیز رفتار قاصد دوڑایا گیا, عبید اللہ ابن زیاد. یاد رکھیں یہ بات اچھی طرح سے, اہل بیت سے دشمنی کافر بھی اگر ہے لیکن حلالی ہے تو وہ نہیں کر سکتا. دشمنی اگر حلالی ہے اور کافر, ہر کافر جو ہے وہ دشمن اہل بیت نہیں ہوتا. بہت سارے مجھے پتا چلا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کچھ غیر مسلم بھی ہماری اس محرم شریف کی محفل میں ذکر حسین سننے کے لیے آتے ہیں. وہ مجھ سے ملتے ہیں روزانہ, کم و بیش ان سے میری ملاقات ہوتی ہے. یعنی امام حسین سے محبت سی کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں ہے, بلکہ جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کے دلوں میں بھی محبت ہے. تو چونکہ حلالی ہونا شرط ہے اہل بیت کی محبت کے لیے, جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے انہیں تو پہلے اپنی ماں کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ ماں شریف تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت دل میں عطا کی. اگر ماں شریف نہ ہوتی تو اہل بیت کی محبت دل میں پیدا نہ ہوتی. یہ جملہ لوگوں کو سخت لگتا ہے لیکن یہ جملہ بالکل صحیح ہے. یہ جملہ 2 اور +2 اور 4 جیسے ہوتا ہے ویسے بالکل صحیح ہے کہ اہل بیت کی محبت کے لیے خون کا شریف ہونا ضروری ہے. چونکہ اس کا خون حلالی نہیں تھا. سنیوں, مسلمانوں, اہل بیت سے محبت کرنے والوں, اگر کسی کا خون حلال نہ ہو وہ چاہ کر بھی اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا. اور جن کا خون حلالی ہو اللہ رب العزت پیدائشی طور پر ان کو اہل بیت کی محبت نصیب کرتا ہے.
یہ جو آتے ہو نا روزانہ بیٹھتے ہو نا, ایک ایک چیز دل میں بساتے ہو, دل میں بٹھاتے ہو, سر آنکھوں پہ رکھتے ہو, یا حسین حق حسین, یا علی مولا علی, کہ یہ جو نعرے لگاتے ہو, شربت تقسیم کرتے ہو, قرآن خوانیاں کر رہے ہو, تمہارے گھروں میں جو ماحول بن رہا ہے اسلامی, یہ سب اہل بیت کی محبت کی خیرات ہے. اور انشاءاللہ صحابہ کی محبت کے ساتھ یہ سوگات آگے بڑھتی رہے گی, اور انشاءاللہ یہ ماحول آگے بڑھتا رہے گا. تو عبید اللہ ابن زیاد بانی فساد بدنہاد, وہ پلید ابن پلید, وہ فتین ابن فتین, وہ رزیل ابن رزیل, وہ ذلیل ابن ذلیل, وہ عبید اللہ ابن زیاد, اس کو سرجون کے کہنے پہ کوفہ بھیجا گیا. وہ چہرے پہ رومال ڈال کر, چہرہ چھپا کر جو ہے وہ داخل ہوا کوفہ کے اندر. جن کی عزتیں نہیں ہوتی وہ چہرے چھپا کر شام کے اندھیرے میں آتے ہیں شہروں کے اندر. اللہ رب العزت جن کو عزتیں دیتا ہے, پھر وہ شان و شوکت کے ساتھ چہرے اٹھا کر چلتے ہیں. بلکہ اہل بیت کے دشمنوں کے چہرے اس قابل رہ بھی نہیں جاتے کہ چہروں سے پردہ اٹھا کر کے چلے. نہ زندگی میں چہرے اس قابل رہتے ہیں, اور مرنے کے بعد بھی کہتے جلدی کرو جلدی کرو, اس لیے کہ کئی چہرے سے پول نہ کھل جائے, جلدی کرو جلدی کرو. تو کفن میں بھی چہرے بتائے نہیں جاتے دشمنان اہل بیت کے. لیکن خدا کی عزت کی قسم, جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے, اگر رنگ کالا ہے تو بھی چہرہ دنیا میں بھی چمکتا ہے, اور جنازے میں بھی چمکتا ہے, اور قبر میں بھی چمکتا ہے, اور میدان محشر میں اہل بیت سے محبت کرنے والے یوں پہچانے جائیں گے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. اس لیے کہ چمکنے والوں سے محبت کرو گے تو چمک ملے گی. توجہ کریں, چمکنے والوں سے. کسی خاندان کا ایک فرد چمکا, کسی کا 2 فرد چمکا, کسی کے 3 چمکے, کسی کے کچھ نہیں چمکے. یہ اہل بیت کی شان ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی چمکتا ہے پڑھ کر, کوئی چمکتا ہے دولت مند بن کر, کوئی چمکتا ہے اقتدار کی کرسی پہ آ کے, کوئی چمکتا پھر چند دن کے لیے چمکتے ہیں. لیکن اہل بیت کی شان یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہیں تو چمکتے دمکتے پیدا ہوتے. تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور جو بھی چمکتے انہی کے صدقے میں چمکتے ہیں. بہرحال بات دور نہ نکلے, اللہ اکبر. یہ چہرے پہ رومال ڈال کر آیا, لوگ سمجھے امام حسین آ گئے. مرحبا یا ابن رسول, مرحبا یا ابن رسول, مرحبا یا ابن رسول. دیکھتا تھا کنکھیوں سے اور جلتے جاتا تھا کہ دیکھو حکومت اپنی ہے, سروں پہ حکومت اپنی ہے, دل پہ حکومت اہل بیت کی ہے. ہر دور میں سروں پہ حکومت کسی کی بھی رہی ہو, دل پہ حکومت اہل بیت کی رہی ہے, اور قیامت تک دلوں پر حکومت اہل بیت کی رہے گی. ایک انگریز مفکر ہندوستان آیا تو اس نے انگریز ہو کر کے کہا کہ ہندوستان میں میں قبر کو حکومت کرتے دیکھ رہا ہوں, اور وہ قبر معین الدین اجمیری کی قبر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ. اہل بیت سے کتنی بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے, جیسے لوہے کو مقناطیس سے الگ نہیں کیا جا سکتا, جیسے ہرن سے مشک کو جدا نہیں کیا جا سکتا, جیسے سورج سے جو ہے وہ کرنوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا, ویسے مومنوں کو اہل بیت سے جدا نہیں کیا. اہل بیت مومنوں سے کبھی جدا نہیں ہوں گے, اور جدا مومنین اہل بیت. جو مومن ہوگا وہ اہل بیت کا غلام, کہیں ہو, کسی خطے میں ہو, کسی قبیلے میں, کہیں پر ہو, اہل بیت کی محبت اس کے خون کے قطرے قطرے میں بسی ہوگی, اور ایمان تبھی سلامت رہے گا. تو وہ آیا, دیکھتا تھا, جلتا جاتا تھا. لیکن جب وہ دارالعمارت کی طرف گیا تو اس نے, لوگوں نے کہا بھئی اگر امام حسین ہوتے تو ان کو تو وہاں ہونا چاہیے جہاں پر حضرت امام مسلم کا قیام ہے, تو یہ دارالعمارت میں کیوں جاتے ہیں؟ تو پتہ چلا
پھر کسی نے زور سے کہا بھائی یہ ابن رسول نہیں ہے، یہ تو ابن مرجانہ ہے، یہ زانیہ کا بیٹا ہے، یہ کون ہے، اس کے پیچھے کہاں جاتے ہو؟ پورا مجمع چھٹ گیا، اندر گیا، جلا بھنا تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول کو اس نے معزول کیا اور معزول کر کے خود بیٹھا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ آنے کے بعد خطبہ دیا منبر پہ چڑھ کے کہ جس نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوگی ہم اسے قتل کریں گے، اس کا یہ کریں گے، اس کا وہ کریں گے، خوب دھمکیاں دی۔ اور دھمکیاں دینے کے بعد جب پتہ چلا، المختصر جب پتہ چلا، تفصیل بہت ہے، المختصر جب پتہ چلا کہ حضرت ہانی کے گھر میں موجود ہے، اس نے ہانی کو بلوایا، حضرت ہانی تشریف لائے تو اس نے حضرت ہانی کو اس نے سلام کیا، اور آپ نے بھی اس کو سلام کیا تو جواب بھی نہیں دیا۔ حضرت ہانی نے کبھی ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے مسلم کو اپنے گھر چھپا رکھا ہے۔ کہا میرے گھر میں مسلم کو کیسے جانتا ہوں، کہاں ہے میرے گھر، کیسے ہے؟ تو ایک جاسوس کے ذریعے سے اس کو پتہ چلا تھا، وہ بڑی تفصیل ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ اس کو کہیں اور بھی سن سکتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک جاسوس کے ذریعے سے پتہ چلا تھا، 3000 روپیہ اس کو دے کر کے جاسوس کو پیچھے لگایا تھا، اس کو کہا نکل کر آ۔ تو جب آیا تو ہانی کے گھر میں وہ جاسوس بار بار آ چکا تھا، اور وہ اپنے آپ کو اہل بیت کا محب ظاہر کرتا، لیکن وہ محب نہیں تھا، بلکہ وہ کون تھا؟ وہ جاسوس تھا۔ وہ بدبخت نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے مسلم؟ حضرت امام مسلم کی بات جب ہوئی تو ہانی نے کہا بدبخت، ظالم، فاسق و فاجر، تو اہل بیت کا دشمن، مخبری کرتا ہے اہل بیت کے خلاف۔ وہیں پر جو وہ تو میں شروع ہوئی۔ یہ بات حضرت امام مسلم کو پتہ چلی کہ حضرت ہانی کو قید کر لیا گیا، تو آپ جو ہے باہر نکل آئے، اور آپ کے ساتھ کوفہ کے تقریباً 40,000 لوگ جمع ہو گئے، لیکن آپ نے حملے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اہل بیت امن پسند، محبت بانٹنے والے۔ ابھی کیوں لڑے جب تک کہ زبان سے، گفتگو سے کام ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں۔ تو آپ نے حملہ نہیں کیا۔ اس نے ابن زیاد بدنہاد نے یہ ہوشیاری کی کہ قاضی شریح سے کہا کہ آپ جا کے کہہ دیں کہ ہم نے صرف بات کرنے کے لیے ہانی کو بلایا ہے، اور وہ گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جتنے قبیلے کے لوگ وہاں موجود تھے سب لوگوں کو کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کو جا کر کے کہہ دو کہ وہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دے۔ اور پھر کوفیوں کی وفا قیامت تک کے لوگوں کو یاد رہے گی، جب اپنے اپنے قبیلے کے سردار نے کہا کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، تو امام مسلم کے ساتھ جو 40,000 کا لشکر تھا وہ ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ گئے، حتیٰ کہ امام مسلم کے ساتھ صرف 500 لوگ بچے۔ کہاں 40,000 اور کہاں صرف 500 لوگ، 500 لوگ صرف بچے۔ اور وہ 500 لوگ بھی جب مغرب کا وقت آیا تو امام مسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے نماز پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہی، 500 لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ جب سلام پھیرا ایک بھی آپ کے پیچھے موجود نہ تھا۔ یہ کوفیوں کی داستان ہے، ان کے بے وفائی کی داستان ہے۔ دراصل بات یہ تھی، اگر وہ سچے اہل بیت کے محب ہوتے تو وہ شاید ایسا نہ کرتے۔ اور یاد رکھنا، بے وفائی کرنے والا بے وفائی کر کے بھی بہت دن تک اپنی زندگی کو بچا کر کے نہیں رکھ سکتا، لیکن جو بے وفائی کا داغ اس کے وجود پہ لگتا ہے وہ کبھی دھلا نہیں جاتا۔ کوفیوں کو آج تک کوئی اچھے نام سے یاد نہیں کرتا، کوفہ کا نام آتا ہے تو بے وفائی فوری طور پر یاد آ جاتی ہے۔ حالانکہ وہ شہر ایک دور تھا کہ اس میں کثرت سے اصحاب رسول بستے تھے، آج بھی بڑی تعداد میں اصحاب رسول کے مزارات اس مبارک شہر میں موجود ہے، لیکن وہ کیسی بے وفا قوم تھی۔ امام مسلم نے مغرب کی نماز پڑھی اور دیکھا کہ سب غائب ہے، باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھا، سارے کوفہ والوں کے دروازے بند تھے، کسی کا دروازہ کھلا نہیں تھا۔ ہائے اہل بیت کی مظلومیت! بلایا خط لکھ کر ایک دن میں 40,000 یا 12,000 یا 50,000 یا 70,000 لوگوں نے بیعت کی اور سب ساتھ چھوڑ گئے چند گھنٹوں میں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر کسی سے محبت کرو تو محبت میں وفا ہو، اگر بے وفائی ہو تو نہ یہاں عزت ہے نہ وہاں عزت ہے۔ اس لیے اپنے اندر وفا بھی پیدا کرو، رشتوں میں وفا، دوستی میں وفا، بیوی کے ساتھ وفا، رشتہ داروں کے ساتھ وفا، ہر ایک کے ساتھ وفا۔ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، جانور پالو تو
تو اس کے ساتھ بھی وفا کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ بے وفائی تمہیں کہیں چین سے جینے نہیں دے گی۔ وفا بڑی عظیم چیز ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا وفا کسی کو ملتی ہے، ہر برتن میں منہ ڈالنے والا کبھی باوفا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بھی بڑا المیہ ہے، آج کل لوگ اپنی بیوی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتے، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے دیتے ہیں، یا جو طلاق نہیں دیتے وہ بیوی رکھ کر بھی کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات میں پڑ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بے وفائی کی کتنی انتہا ہے۔ اللہ لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال امام نے دیکھا سب دروازے بند، کل تک جن گھروں میں دعوتیں ہو رہی تھی وہ دروازے بند ہے۔ آخر کار امام آگے بڑھے، دیکھا کہ توعا نام کی خاتون ہے، اس نے دروازہ کھول رکھا ہے، اور اس لیے کہ اس کا بیٹا اب تک گھر نہیں آیا، وہ بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ وہاں کھڑے رہے۔ توعا نے پوچھا، اے جوان کیا بات ہے؟ کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے پیاس لگی۔ پانی لا کے دیا، پانی پیا، پھر کھڑے رہے۔ کہا پانی پیا تمہارا کام ہو گیا، چلے جاؤ۔ کہاں جاؤں؟ میرا کوئی گھر نہیں، سارے دروازے آج میرے لیے بند ہیں۔ کہا اچھا آپ امام مسلم ہیں؟ بس پہچان لیا۔ تو کہا میں تو آپ کی کنیز ہوں، بی بی زہرا کی کنیز ہوں، میرے بھاگ جگے، آؤ میرے گھر آؤ، میرے گھر میں قیام کرو۔ سب نے دروازے بند کیے ہیں، تو آج میں نے اپنا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا، صرف اس لیے کہ کل بی بی زہرا کی شفاعت مجھے نصیب ہو، رسول ہاشمی کی شفاعت نصیب ہو۔ آئیے، گھر بٹھایا، گھر میں رکھا، خدمت کی۔ اس کا بیٹا ابن اشعث، ایک شخص تھا ابن اشعث، اس کا غلام تھا یا اس کا دوست تھا، جو ہے اس کے بیٹے کو جب پتا چلا کہ امام مسلم ہمارے گھر میں ہے، اس نے ابن اشعث کو خبر دی، ابن اشعث نے ابن زیاد کو خبر دی، اور ابن زیاد نے 500 فوجیوں کو حضرت امام مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، زرہ پہنی، تلوار ہاتھ میں لی، اس لیے کہ بنو ہاشم کا شہزادہ تھا، اور ہاتھ میں تلوار لے کر آپ نے جو ہے وہ ان سے مقابلہ کیا۔ ایک طرف 500 تھے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں، یہ کوئی ناول نگاری نہیں، یہ کوئی ادیب کی جو ہے وہ تحریری خدمات نہیں، یہ تاریخ ہے۔ تاریخ ابن جریر کو دیکھیں، ابن خلدون کو دیکھیں، ابن مخنف کو دیکھیں، اس طریقے سے ابن کثیر کو دیکھیں، اور بھی بلکہ خود حضرت صدو الافاضل کو دیکھیں، فقیہ ملت کو دیکھیں، صاحب عین قیامت کو دیکھیں۔ ان لوگوں نے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کم و بیش یہی مضمون لکھا ہے کہ 500 کا مقابلہ تنہا امام مسلم نے کیا، اور خوب لڑے، حتیٰ کہ ان کے چھکے چھڑا دیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی قبضے میں وہ نہیں آتے، تو اوپر سے آگ پھینکنا شروع کیا اور آپ پہ پتھر برسانے شروع کیے۔ اب پتھر 500 لوگ تھے، بہت سے کٹ چکے تھے، جو بچے تھے چلے 200-400 کٹے ہوں تو 100 بچے، 150 بچے، ایک بندے پہ وہ پتھر پھینک رہے ہوں، تو آخر کار انسان تو انسان ہے، آپ زخمی ہو گئے اور بیٹھ گئے۔ تو ابن اشعث نے سوچا کہ ان کو اس طریقے سے زیر کرنا آسان نہیں۔ اس نے کہا دیکھیں آپ ابن زیاد کے پاس چلیں، بات کریں، گفتگو کریں، کچھ مسئلہ حل ہوگا، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ اس دور میں اگر کسی کو امان دیتے تھے تو اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام مسلم تھک چکے تھے، دانت کٹ چکے تھے، ہونٹ کٹ چکا تھا، پورا جسم لہو لہان تھا، وجود ہانپ رہا تھا۔ آپ کو ایک کھچر پہ بٹھا دیا گیا، آپ نے امان پر اعتماد کیا، اور جیسے ہی آپ آگے بڑھے آپ کی کمر سے تلوار نکال لی گئی۔ حضرت امام مسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، کہا کہ یہ تمہاری پہلی بے وفائی ہے کہ تم نے میرا ہتھیار چھین لیا۔ اندر گئے تو ابن زیاد تخت پہ بیٹھا تھا، امام مسلم نے اس کو سلام نہیں کیا۔ اس نے کہا کیوں سلام نہیں کیا؟ فرمایا جو میرے قتل کے در پہ ہو میں سلام کیسے کر سکتا ہوں؟ فاسق کو، شرابی کو، اور شرابی کی تائید کرنے والے کو، دین کے ڈھانے والے کی تائید کرنے والے کو میں سلام کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے بہت ساری باتیں کی جس کے تذکرے کے لیے یہاں وقت نہیں ہے۔ اس نے بہت ساری باتیں کی، آخر میں اس نے کہا آپ کی جان بچ سکتی ہے، شرط ہے کہ آپ حسین پر، ان کے بابا پہ لعنت کریں۔ حضرت امام مسلم نے کہا لعنت تجھ پر اور تیرے باپ پر، تیرے باپ پر جو زنا کی پیداوار ہے، اور میں آل نبی پہ لعنت کروں گا جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہو،
रसूल अल्लाह से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप पर कुरान की आयत नाजिल हुई है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये आयत दुरूद आप पे नाजिल हुई है। बल्कि जिस दिन आयत दुरूद नाजिल हुई उस दिन मदीने मुनव्वरा का समा क्या था? आकाए करीम सहाबा से कहते थे, आज मुझे मुबारकबाद पेश करो, आज मुझे मुबारकबाद पेश करो, आज मुझे मुबारकबाद पेश करो। हुजूर क्यों मुबारकबाद पेश करें? तो हुजूर कहते हैं, आज मुझ पर ऐसी आयत आई है जिसको आयत दुरूद या वो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं गैब बताने वाले नबी पर। तो ऐ ईमान वालों, तुम भी खूब और खूब दुरूद और सलाम भेजो। ये आयत जब हुजूर पर आई, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, जब ये आयत आई तो हुजूर ने कहा मुबारकबाद पेश करो, क्योंकि अल्लाह ने मुझ पे ये आयत नाजिल फरमाई है। सहाबा ने कहा, हुजूर अल्लाह ने कहा कि दुरूद भेजो मेरे नबी पर, तो हुजूर आप ही सिखा दे कि कैसे दुरूद पढ़े। आका ने फरमाया, आधा अधूरा दुरूद नहीं पढ़ना, जब भी दुरूद पढ़ना तो मुझ पर पढ़ना और मेरे साथ मेरी अहले बैत पर भी दुरूद पढ़ना। अहले बैत के सिवा आधा अधूरा दुरूद नहीं पढ़ना। हुजूर ने खुद सिखाया, यूं कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आले सय्यदिना मुहम्मद, कि अल्लाह नबी और आले नबी पे दुरूद भेजे। तो कहा, जिन पर दुरूद खुदा भेजे, जिन पे दुरूद भेजने का हुक्म हुजूर दे, उन पे लानत कैसे कर सकता हूं? बड़ी गहमा गहमी हुई। आखिरकार उस बदबख्त ने कहा, ले जाओ इसको और कूफा के दारुल इमारत पर ले जाकर उसको कत्ल कर दो। हजरत इमाम मुस्लिम ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। जब आप फूट फूट के रोने लगे तो इब्ने जियाद ने हंस के कहा, मौत को देखकर रो रहा है? आपने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, मौत को देखकर नहीं रो रहा हूं। इन कोफियों ने मुझ पे, मेरे हाथ पे बैत की थी, मैंने हुसैन को खत लिख दिया कि आप तशरीफ ले आए, हालात बड़े अच्छे हैं, मेरी जान तो जानी है, हुसैन की जान को सोचकर रोता हूँ, हुसैन के बच्चों को सोच के रोता हूँ। वो मेरा खत जब पढ़ेंगे तो ज़रूर आ जाएंगे, और आ जाएंगे, ये तो बेवफाई कर चुके हैं। मैं हुसैन को याद करके रो रहा हूँ, नवासे रसूल को याद करके रो रहा हूँ। ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद कहा, 2 रकत नमाज पढ़ लेने दो, हमारे खानदान को नमाज से बड़ा प्यार है। सुनियो, देखो ये अहले बैत का किरदार है। कहा, 2 रकत नमाज पढ़ लेने दो, हमारे खानदान को नमाज से बड़ी मोहब्बत है। मौला अली ने कहा, अगर मुझे जन्नत और नमाज का इख्तियार हो तो मैं नमाज को इख्तियार करूं, क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी, नमाज में मेरे मौला की खुशी है। वो कहा, 2 रकत पढ़ने दो। उन्होंने कहा, हम तुम्हें 2 रकत भी पढ़ने नहीं देंगे। हजरत इमाम मुस्लिम ने दुरूद और सलाम पढ़ा, इस्तिगफार की, और दुरूद पढ़ रहे थे। उसी हालत में जल्लाद की तलवार उठी और इमाम मुस्लिम का सर तन से जुदा कर दिया गया। इधर सर तन से जुदा हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उधर कूफा के दारुल इमारत से इमाम मुस्लिम के जिस्म को नीचे फेंक दिया गया, हड्डियां चकनाचूर हो गई। और उसके बाद इमाम मुस्लिम के बाद हानी को भी शहीद कर दिया गया। हानी की शहादत के बाद दोनों लाशों को जो है वो कूफा के बाजार में फिराया गया और कहा गया, जो हुसैन के हिमायतियों की मदद करेगा उसका अंजाम यही होगा। ऐसी हालत में सूरज कूफा ने, कूफा के सूरज ने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया, और उसके बाद सूरज डूब गया, और वो खून आशाम, कूफा की शाम जो है वो गोया के फुरात से तुलू हुई। और वो शाम इतनी दर्दनाक थी, इतनी दर्दनाक थी कि हर तरफ जो है वो बदबख्त कूफियों की बदअहदी और बेवफाई के चर्चे गोया के आलम बाला में भी रहे होंगे, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे में रहे होंगे। ऐसे में अभी यही कुछ हो रहा था कि एक बदतरीन आवाज़ इब्ने ज़ियाद बदनेहात की गूंजी कि मुस्लिम के साथ उसके 2 बेटे भी थे, जिसने उनको पनाह दे रखी है, जल्दी से ला के हमारे पास जमा करा दो, वरना हम उसका बदतरीन अंजाम करेंगे और उसको भी कत्ल करेंगे। ये आवाज़ गूंजनी थी कि पूरे कूफा में हलचल मच गई। और उसके बाद क्या हुआ, इंशाअल्लाह ये खूनी दास्तान कल आप ATT के ग्राउंड में समाअत करेंगे। अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे, अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे। बीबी ज़हरा के बच्चों पर रोने वालों, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में रोने से महफूज रखे। बच्चों बैठो, कल से बच्चों को आगे बैठने न दिया जाए। मैं चाहता था कि ये बच्चे आगे बैठे, कि ये कौम का मुस्तकबिल है, लेकिन ये हर साल गड़बड़ करते हैं, तो अब इन पर पाबंदी लग जाएगी। अगर ये कल भी नहीं सुधरे तो इन पर पाबंदी लग जाएगी।
کل کا آخری موقع ان کو آگے بیٹھنے کا. بی بی زہرا کے بچوں پہ رونے والوں، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت پہ رونے سے بچائے. امام حسین کی شہادت کو سن کر حضور ولادت کے وقت بھی روئے تھے. یہ بخاری شریف کی صحیح ستہ کی حدیث ہے. اور ابن عباس کی روایت کے مطابق جس دن شہادت ہوئی تھی اس دن بھی حضور روئے تھے، اور امام حسین کی شہادت کو دیکھنے والے امام زین العابدین ساری زندگی روتے رہے. تو یہ مت سمجھنا کہ حسین پاک کی شہادت پہ رونا یہ روافظ کا طریقہ ہے. روافظ دوسرے انداز سے ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، ہم محبت میں روتے ہیں. ارے جب ایک گمشدہ بیٹے کی گمشدگی پر یعقوب علیہ السلام کو ساری زندگی رونے کا حق ہے، ساری زندگی رونے کا حق ہے. وہ روئے، امام زین العابدین ساری زندگی روئے. محبت حسین میں اگر تم رو رہے ہو تو یاد رکھنا ہم ماتم نہیں کرتے، لیکن ہم محبت میں آنسو بہاتے اور بہائیں گے. رونے دو اس قوم کو محبت حسین میں، کیونکہ انہیں یہاں نہیں رونے دو گے تو یہ قوم ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر رو رہی ہے. جو قوم ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر رو رہی ہے، اگر ہم اس قوم پہ پابندی لگا دے کہ محبت حسین میں بھی نہ روئیں تو پھر ان کے آنسو کہاں جائیں گے. اور یاد رکھنا ماتمی بن کر ہنگامہ آرائی کرنا یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے. لیکن محبت میں تو پابندی بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے وصال پہ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. صحابہ نے کہا حضور آپ بھی رو رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں آؤ فغاں کرنا، چیخنا، چلانا یہ منع ہے، لیکن آنکھوں میں آنسو کا آ جانا خاموشی طور پر یہ محبت ہے، یہ محبت کی وجہ سے ہے. اور پھر یہ محبت کی وجہ سے آنسو ہے تو ہمارا اختیار نہیں روکنے کا. اور پھر خدا کی عزت کی قسم، جس کی محبت عین اسلام اور عین ایمان ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو علی، فاطمہ، حسن، حسین اور مجھ سے محبت کریں گے، جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں وہ داخل کیے جائیں گے. یہ اور بات ہے، اس درجے میں جائیں گے تو بحیثیت غلام جائیں گے. یا سمجھانے کے لیے کہوں، دیکھو تخت پر جوتیاں نہیں جاتی، تخت پر توجہ، تخت پر جوتیاں نہیں جاتی، تخت پر جوتیاں نہیں جاتی. لیکن اگر جوتی بادشاہ پہن لے تو پھر وہ بھی تخت پہ جایا کرتی ہے، اس لیے کہ اب وہ جوتی نہیں ہے صرف، بلکہ بادشاہ کی جوتی ہے. تخت پر جوتیاں نہیں جاتی، مگر جو بادشاہ کے پیر میں جاتی ہے وہ تخت تک جاتی ہے. جب بادشاہ کی جوتیاں اس کے توسط سے تخت تک جا سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ اور اہل بیت کے غلام اگر ان کے درجے میں غلام بن کر جائے تو پھر اس پر پابندی کون لگا سکتا؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے. اس لیے روزوں کا اہتمام کرنا، شربت کا اہتمام کرنا. لگے کہ مولا حسین کے دن ہے، لگے کہ تاجدار کربلا کے دن ہے. ارے آج کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، جس نے دین کے لیے سب کچھ لٹایا ہے کیا اس کی یاد بھی ہم نہیں منا سکتے؟ اور سوچو تو صحیح، انہوں نے خون دیا، ہم شربت نہیں پلا سکتے. اللہ کی عزت کی قسم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے گھروں میں ماحول ہونا چاہیے کہ کربلا والوں کے دن چل رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہو، نعتیں ہو رہی ہو، نعتیں بج رہی ہو، علماء اہل سنت کے بیانات بج رہے ہوں، اور یہ محفلیں سج رہی ہو. یہ سب کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ رہے گا اسلام زندہ رہے گا. اس لیے کہ محمد علی جوہر کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر اسلام کی زندگی چاہیے تو کربلا کے بعد اسلام کو زندگی ملتی ہے. بچے کو داستان کربلا سناؤ، ہر سال وہی واقعہ، ہر سال وہی ہوگا، لیکن وہ دلوں کو زندگی عطا کرے گا، وہ دلوں کو بدلے گا، تبدیل کرے گا انشاءاللہ. میری نوجوانوں سے گزارش ہے عاشورہ میں ہول اپاڑ نہ کریں.
جھگڑا فساد نہ کریں، ہنگامہ آرائی نہ کریں، روزوں کا اہتمام کریں، غسل کریں، عاشورہ کی دعا میں شرکت کریں، روزے کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ بازار میں کھلونے بک رہے ہیں تو بانسریاں لے کر بجانے لگے، وہ بھونگے لے کر بجانے لگے۔ نہیں، بہت بڑی قربانی دی ہے، سب لٹا دیا ہے۔ آج جو کلمہ پڑھ رہے ہو نا، کلمہ، یہ کلمہ تمہارے پاس صرف اس لیے ہے، حسین کی قربانی ہے، آل حسین کی قربانی۔ جو نمازیں ہیں نا تمہارے شہر میں بلکہ پوری دنیا میں ہر مینار سے جو آواز بلند ہوتی ہے، یہ مولا حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ کل بھی آپ جلدی آئیے اور یاد رکھیے وہ وادی نور، وادی نور یاد ہے؟ کتنوں کو یاد ہے؟ کون سی تاریخ ہے؟ 9، 10، 11، سب نے آنا ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ مالیگاؤں امام حسین کے غلاموں کی زمین ہے، صحابہ کے غلاموں کی زمین ہے، صدیق و فاروق عثمان و علی کے غلاموں کی زمین ہے۔ انشاءاللہ سب آئیں گے نا انشاءاللہ۔ اب کل اور پرسوں اب 2 ہی دن بچے ہیں تو جلدی آئیے، کیونکہ ٹائم پر گفتگو ختم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔